لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، انعام ہے، فیضان ہے، رحمت ہے ہم پر کہ ہم تمام لوگوں کو ایک ماہ مبارک کے استقبال کی توفیق مرحمت فرمائی. میرے دوستو، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ مہینوں میں جو سب سے متبرک ہے، محترم ہے، عظمت والا ہے، عزت و توقیر والا ہے، جسے ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں، وہ اب آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہماری زندگیوں کو اتنا لمبا کیا کہ ہم ایک اور رمضان دیکھ سکیں. بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے پچھلے رمضان سے اس رمضان کے بیچ. رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کی تاریخی حیثیت سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں، خواہ وہ نماز ہو، حج ہو، صدقہ و زکوٰۃ ہو، یہ ساری عبادتیں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے بھی پائی جاتی تھی. حج تو مشرکین عرب جو ہے کیا کرتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً 90% جو ہے حج ان کا صحیح ہوا کرتا تھا. بس ایک غلطی یہ تھی کہ وہ عرفہ نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حرمی کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، عرفہ میں جس کا قیام نہ ہو اس کا تو حج ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ صدقہ خیرات دیکھیں تو اس زمانے میں بھی لوگ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. اور زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی لوگ جو ہے مال وغیرہ دیا کرتے تھے. لیکن اور اسی طرح نماز بھی لوگ پڑھا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ تالیاں بجایا کرتے تھے اور نہ جانے کیا کیا خرافات کیا کرتے تھے نماز میں. لیکن جب بات آتی ہے روزہ کی، تو روزے کا کوئی عبادت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا مشرکین عرب کے اندر. اہل عرب اس روزے سے ناواقف تھے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، انی نذرت للرحمن صوما، یہ حضرت مریم کا قول نقل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. عرب کے اندر صوم کا لفظ تو مستعمل تھا، لوگ جانتے تھے کہ صوم کا معنی کیا ہے، لیکن اس کو پریکٹس وہ خود نہیں کرتے تھے بلکہ جانوروں کے ذریعے کرواتے تھے. گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر ظاہر سی بات ہے پانی کا فقدان تھا، اب بھی ہے. تو 2-2 3-3 دنوں تک جو ہے گھوڑوں کو پیاسا رکھنا، یہ پریکٹس وہ گھوڑوں سے کروایا کرتے تھے تاکہ کہیں اگر جنگ میں جانا پڑ جائے، پانی نہ ملے، مصیبت آ جائے، پریشان ہو کر کے گھوڑے بلک نہ جائیں اور بھوکے مر نہ جائیں. تو یہ صوم کی پریکٹس جو ہے وہ گھوڑوں کے ذریعے وہ کروایا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ صوم کا لفظ
روزے کے معنی میں آتا ہے صیام جو ہے وہ مصدر بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہے کھانے سے رکنے کا، کھانے پینے سے رکنے کا۔ میرے دوستو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ روزے فرض کر دیے گئے۔ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ صوم اگر ہم بولتے ہیں تو کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم صیام بولتے ہیں تو دماغ میں جو خیالات آئیں ان خیالات کو پاک کرنا یہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ زبان سے جو الفاظ نکلیں، گالی نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والے الفاظ نہ ہوں، یہ بھی روزہ ہے۔ اسی طرح کان میں موسیقی کی آوازیں نہ جانے پائیں، انسان کا سننا صحیح ہو، انسان کا دیکھنا صحیح ہو، انسان کا بولنا صحیح ہو، دل کے اندر جو جذبات ابھر رہے ہوں وہ صحیح ہو، دماغ میں جو خیالات آ رہے ہوں وہ صحیح ہوں۔ ان تمام باتوں سے رکنے کا اور تمام باتوں کے کرنے کا نام روزہ ہے۔ آج ہم نے بڑی آسانی سے یہ سمجھ لیا کہ بھائی کھانے پینے سے رک جاؤ اور دن بھر جو ہے موبائل میں سیریل دیکھتے رہو، دن بھی پاس ہو جا رہا ہے، روزہ بھی رہ جا رہا ہے۔ تو ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتب علیکم الصوم، کتب علیکم الصیام کہا ہے۔ اور مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے بلکہ تمام طرح کے منکرات سے، سیئات سے، بدعات سے، گناہ سے، ہر طرح کے گناہ سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو روزے کی اصل تعریف یہ ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے اس روزے سے؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے، تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون سا شخص ہوتا ہے؟ پولیس کے ڈر سے اگر کوئی شخص چوری کرنا چھوڑ دے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پہ پولیس نہیں رہتی، وہ پھر چوری کرے گا، یہ شخص پولیس کے ڈر سے کر رہا ہے۔ لیکن متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ دن کے اجالے میں جس طرح وہ گناہ کرنے سے بچے گا، اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی وہ گناہ کرنے سے بچے گا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ جس دن کے اجالے میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہی اللہ ہمیں رات کے اندھیرے میں بھی دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ سمندر میں، دریا میں، خشکی پر پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ آج یہ فریضہ جو آنے والا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ ہے، فرض کردہ ہے، لیکن میرے دوستو افسوس کہ ہمیں اس فریضے کا احساس نہیں ہے۔ ہم نے روزے کو بالکل ایزی لے لیا۔ ابھی گرمی کا روزہ ہے، رمضان المبارک، یہ رمضان کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے جھلسا دینے والا۔ رمض یرمض رمضان، ہم بولتے ہیں رمضان، میم کو ساکن کر کے رمضان، یہ غلط ہے، رمضان میم پہ زبر ہے۔ تو علماء نے دو تفسیریں کی ہیں اس کی۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی ہے، روزہ فرض ہوا ہے، تو اس زمانے میں جھلسا دینے والی گرمی تھی، کڑاکے کی گرمی تھی، دھوپکالے کا موسم تھا، تو اس لیے صحابہ نے اس کا نام کیا دیا؟ رمضان دیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، ختم کر دینے والا۔ اب دیکھیے کوڑا کباڑ جب جمع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ماچس مار کر کے اس کو جلا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اب بہت سارا بھی رہے تو بالکل تھوڑا سا ڈھیر بن جاتا ہے جلنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں بندوں کے گناہوں کو اسی طرح بالکل ختم فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اس حکم کی اہمیت نہیں ہے، آج روزے کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اللہ جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وہ کون ہے، کیسی ہستی کا مالک ہے، ہمیں اللہ کی تعریف ہی نہیں آتی۔ اللہ جیسی شخصیت،
جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان سے پہلے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، انوکھے انداز میں پیدا کیا، جس کا کوئی نمونہ نہیں، جس کا علم کیا ہے، یعلم ما فی البر والبحر، سمندروں کے علم کو جانتا ہے، سمندروں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو جانتا ہے، خشکیوں میں جو چیزیں ہیں ان کو جانتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جس کی طاقت کیا ہے کہ ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی تقدیس کرتی ہے، اس کی تحمید کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے لوگو تم ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ جنگل و بیابان میں سفر کر رہے ہوں، استنجے کی ضرورت پیش آ جائے، تو جس ڈھیلے کو آپ استنجا کے لیے یوز کر رہے ہیں اسے ایک بار مار دیں، زمین پر مار دیں، تاکہ اگر وہ ذکر کر رہا ہو تو وہ ذکر کرنا بند کر دیں۔ اس اللہ کی طاقت کیا ہے، مالک کیسا ہے وہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اس اللہ کی ہیں، اور حکومت لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ وہ اکیلا تنہا ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف حکم، حکومت، آمریت صرف اور صرف اس اللہ کی۔ ان الامر کلہ للہ، سب سے بڑا خالق و مالک اور عامر اور حکم دینے والا صرف اور صرف وہ ہے۔ اس کے پاس فرشتوں کی شکل میں فوج ہے، الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جس کی طاقت کا اندازہ ہم انسان نہیں لگا سکتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ بس ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ آج ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے اس کے بھیجے ہوئے احکام کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی ڈی سی جو ہے، ڈسٹرکٹ کلکٹر کہہ دے کہ کووڈ کی وجہ سے نماز مسجد میں نہیں ہوگی، تو ہم بالکل کیا ہے، فالو کرتے ہیں اس کے ڈکٹیشن کو۔ کیوں؟ معلوم ہے اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو اندر جانا پڑے گا، جیل ہو سکتا ہے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں اس ڈی ایم کی، ڈی سی کی اہمیت معلوم ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیسی ہے، کیسی ذات ہے، اللہ کتنا طاقت والا ہے، کتنا قدرت والا ہے، اس کا احساس ہمارے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے احکام کو پیٹھ پیچھے ڈال دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہ آج کہاں ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ جو تکبر کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، اتراتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، آج کہاں ہیں وہ؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ پھر جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ خود جواب دے گا کہ آج اسی خدائے واحد کی بادشاہت ہے جو قہار ہے، غلبے والا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، اس ذات کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس ذات کی طرف سے ہمیں ایک یہ قیمتی نعمت دی گئی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا کہ آؤ 11 مہینے میں جو غلطی تم نے کی ہے، جو خطائیں تم سے سرزد ہوئی ہیں، جو گناہ کیے ہو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، نفس کی خواہشات پہ چل کر کے، دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے، دوستوں کے ساتھ رنگیلیاں بنا کر کے، آؤ اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو جنت کا راہی بنا لو، جنت کا متوطن بنا لو، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ میں نے ایک مہینہ تمہیں سونپ دیا تحفتاً، جسے رمضان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، محض اور محض اپنی رحمت کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنے فضل کی وجہ سے۔ یہ ہے رمضان المبارک، اس میں اللہ تعالیٰ ہر روز لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں اہمیت کا احساس اور اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ کیسی ہستی ہے، اللہ کیسی ذات ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نام کے تو رہ جاتے ہیں مسلمان، لیکن کام کے بننے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے دلوں کے اندر جوں تک نہیں رہتی، احساس نہیں ہوتا۔ آج بیدار کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو 3 گھنٹے کی فلم کام آ گئی، 3 گھنٹے کی فلم نے لوگوں کو جگا دیا، لوگ
فلم ہالوں سے دیکھ کر کے روتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور نفرت کی بیج تھی اس کو بڑا کر لیا، پودا بنا لیا، درخت تناور درخت بن گیا، ایک شعلہ زن ہو گیا ان کے دلوں کے اندر۔ صرف 3 گھنٹے کی فلم نے یہ کام کر دکھایا، اور ہم ہیں مسلمان کہ جن کو سال بھر بھی اگر جبرائیل امین آ کر سمجھائیں تو بھی وہ نہ سمجھیں، تو بھی ہمارے اندر انقلاب پیدا نہ ہو۔ بھلا آپ سمجھیے، سوچئے، کیا 3 گھنٹے کی جو فلم بنی ہے قرآن سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام لا تقربوا الزنا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، چوری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، بد نظری نہ کرو، غیر محرموں سے باتیں نہ کرو۔ یہ تمام باتیں قرآن میں موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، درس قرآن بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، سن رہے ہیں، لیکن ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم ایسے قوم ہیں جسے دیکھ کر کیا ہے یہود شرماتے ہیں۔ تہذیب میں نصارہ اور تمدن میں ہنود ہے، یعنی ہمارے برادران وطن جو ہیں تہذیب و تمدن میں ہم نے ان کے اطوار کو، ان کے عادات کو لے لیا، اپنا لیا، اور تہذیب میں نصارہ عیسائیوں کی روش کو، عیسائیوں کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا۔ اب یہود ہمیں دیکھ کر کے شرما رہے ہیں کہ یہ ہے مسلمان آج کے، ذرہ برابر بھی دل میں ایمان کا شعلہ نہیں، ایمان کی چنگاری نہیں، رمضان آ رہا ہے، گزر جا رہا ہے، حالت وہی جس کی تس، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی حالت میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، اللہ کی حقیقت کو نہیں جانا، اللہ کیسی ذات ہے، کیسی ہستی ہے، اس کو اپنے دل میں اتارا نہیں۔ جو لوگ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، آج دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کتنے گرم ہیں، مشتعل ہیں، جذبے سے بھرپور ہیں۔ تو اب ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ایک فلم جو انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، جو مستی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اس سے لوگ سیریس ہو کر کے کئی جگہ دنگا فساد کروا رہے ہیں، تو جو حقیقت جو کتاب ہے قرآن کریم، جو سراپا ہدایت ہے، سراپا رہنمائی کے لیے آئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے ہم سبق حاصل نہیں کر رہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے میرے دوست۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ روزے تم پر کیا ہے، فرض کر دیے گئے۔ آگے مزید تفصیل آتی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے پھر فدیہ ہے، لیکن ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ بڑا بدقسمت ہے، نالائق ہے، مردود ہے، ملعون ہے وہ شخص جس کے اندر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، جوانی بھی ہو، ہر چیز اللہ نے دی ہے، لیکن روزہ صرف بہانے کی وجہ سے نہیں رکھنا۔ بھائی میرے پاس کام بہت زیادہ ہے، رمضان میں آپ کام کو گھٹا لیجئے نا۔ آپ کھیت میں جا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح سے 10 بجے تک کر دیجئے، 1 مہینے اگر کم کمائیے گا تو مر نہیں جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا میرے دوست۔ 1 مہینے کی عبادت ہے، اس میں بھی ہم سستی کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جن کی عمر 20 سے 30 سال کے لگ بھگ ہے، اندر میں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ پھر جب ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے حجاب کے مسئلے پر، طلاق کے مسئلے پر، جو بھی مسائل ہیں، تو ہم پھر بولتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے ہم خود ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرنے والے ہم خود ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو عذاب ہی بھیجے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تو ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے کوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوٹے گا۔ دنیا میں تم مسلمان کہلاتے تھے لیکن تھے نہیں مسلمان۔ تو میرے دوستو، میری آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری بھی جان
جان آفری کے سپرد کر دی جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اسے کیجیے، کیری آن کیجیے، لیکن تھوڑا سا گھٹا دیجیے۔ چاہے جو ہو جائے اپنے دل میں یہ ارادہ کیجیے کہ ہم 1 مہینہ کام کم کریں گے لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ روزے جیسی عبادت، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ بعض ایسے حضرات بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو روزہ مکمل رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کا گناہ تو ان کا ہے، لیکن کم سے کم روزے کی قدردانی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر نماز سے زیادہ اہمیت روزے کی ہے، جبکہ دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کم ہو جائے گی، روزے کی بڑھ جائے گی، نہیں، بلکہ نماز اسلام کے بعد سب سے پہلا رکن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ نماز۔ لیکن چونکہ سال میں ایک بار آ رہا ہے تو اہمیت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے روزے کی، اس لیے لوگ رکھا کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ اسی طرح آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جوانی اللہ نے دی ہے آپ کو، یہاں تک کہ بوڑھے حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی روزہ معاف نہیں ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، ہمارے دادا محترم جو ہیں اب تک روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، ہمارے جھارکھنڈ، بہار، یو پی میں آپ چلے جائیں تو گرمی بہت شدید پڑتی ہے۔ اس میں حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل مطلب عصر کے بعد سے انسان لگتا ہے بس فرش پر چلا جائے گا، عرش پر چلا جائے گا، ایسی فیلنگ آ جاتی ہے، ایسا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے دادا جن کی عمر مجھے لگتا ہے 75 سے 80 کے قریب ہے، وہ اب بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ میں تعریفی جملے نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا شخص جس کا پوتا اتنا بڑا آپ کے سامنے ہے وہ بھی رکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اور آپ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر ایسے بوڑھوں کو ہمارے سامنے لا کر کے کھڑے کر دیں، یہ دیکھو ان کے اندر تم سے زیادہ طاقت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے روزہ رکھا، پھر بھی انہوں نے ہماری عبادت کی، تو اس وقت ہمارا بہانہ جو بوڑھی کے پاس کام کرنے جاتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، سارا پھسپھسا ہو جائے گا۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان میں، دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ یہ تو اس ذات گرامی کا، اس ذات باری تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، رحم ہے ہم پر، کہ ہماری جانوں کو خرید کر کے، ہمارے مالوں کو خرید کر کے ہمیں یہ اختیار دے دیا کہ تم بس 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، حج کا موسم آئے تو زندگی میں ایک بار حج کرو، زکوٰۃ تم پر واجب ہے، فرض ہے تو اس زکوٰۃ کو ادا کرو، ورنہ اللہ نے تو ہماری جانوں کو خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اموالهم، مال تو سمجھتے ہیں، عربی میں اس کو اموال کہتے ہیں۔ انفسهم، نفس، یعنی جانوں کو، مالوں کو کیا کر لیا؟ اللہ نے خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ تو جنت تو ہم اتنا سستا سمجھ لیے ہیں کہ 60 سال اگر کسی نے مسجد کا رخ بھی نہیں دیکھا، دفنا کے آتے ہیں اور تیسرے دن وہ کیا بولتے ہیں اس کو، نظرہ، زیارت کر دیے اور 40واں میں بکرا پکا کر کے کھا لیا، اور اس کی مغفرت پکی۔ میرے دوستو ایسے مغفرت نہیں ہونے والا، یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، قارون کی جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن صرف اس امید پر ہمیں زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ منتقم بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گرفت کرنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہم اور آپ کس گلی کے ٹھیکرے ہیں، کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کس رحمت کی بات کر رہے ہیں۔ جس رب کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، اسی رب کی ناشکری، نافرمانی زندگی بھر کر رہے ہیں، اور ذرا برابر بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم پر متوجہ ہوتا ہے
اور ایک موقع ہمیں دے رہا ہے، نہ جانے کب کس کی شام ہو جائے، کب کون راہی ملک بقا ہو جائے، دنیا سے کب کون چلا جائے۔ اللہ فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ جیسا تو نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر کے جاؤ تم نے 70 سال نافرمانی کی تمہاری معافی نہیں، ایسا نہیں۔ آپ 70 سال کے بعد بھی اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہے معاف فرمائے گا۔ لہٰذا رمضان مبارک کی آمد ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اس کا جو انعام ہے، جو اکرام ہے، یقین مانیے مرنے کے بعد ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں ابھی 2 دن کے بعد تقریباً شروع ہوا چاہتا ہے تراویح رات کی جو ہوتی ہے 20 رکعت، اس کے ہر رکعات میں تقریباً 1500 نے کیا۔ آپ سوچئے کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عید منانے کا بھی حق اسی کو ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، وہ شاپنگ کر لیے اور بڑے قیمتی جوڑے بنوا لیے اور رمضان میں ایک بھی روزے نہیں رکھے۔ کس منہ سے شرم کرنا چاہیے، مطلب کیسے نوجوان ہیں ہم لوگ، کیسے انسان ہیں، اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ خوشی منانے آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لی اور گلے مل لیے۔ میرے دوستو یہ دین نہیں ہے، یہ منمانی دین ہے۔ اس طرح ہم چلیں گے تو ہم کوٹے جائیں گے اور مارے گی ابھی ہمیں سرکار، 24 میں بھی آ رہی ہے، دیکھیے یہی ہوگا۔ تو اس لیے قبل اس کے کہ ہم پر اور عذاب آئے اور مصیبت آئے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو رب کے حکم کا پابند بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو رمضان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی سنتوں سے فارغ ہو جائے۔